ساتھ لے جانے والا مجھے بہت عزیز رکھتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی بجائے اللہ کو یاد کرنے یا اپنی بیوی سے دل لگانے کی وہ میرے ساتھ وقت گزارتا۔ وہ قطرے کا سوچتا میں بارش لے آتا، وہ بہکنے کا سوچتا اور میں بغیر چو چرا کے عیاشیوں کی راہ گزر پر لے جاتا۔ مجھے اپنے مالک سے ایک خاص انسیت ہو گئی تھی، کیوں نہ ہوتی۔ صبح ناشتے کی میز سے لے کر غسل خانے تک میں ہر وقت اس کے ہمراہ ہوتا۔ دفتر میں مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن وہ مجھے گھر میں غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے مالک کے دفتری امور بھی سنبھال رکھے تھے۔ میرے مالک کے پاس صرف نام کی ڈگری تھی، اسے بڑے مشکل سے مشکل پروجیکٹ بھی منٹوں میں تیار کر دیتا اور وہ اپنے باس کے سامنے تعریف وصول کرتا اور میرا جی چاہتا کہ اس کے راز فاش کر دوں۔ ایک نیک انسان سمجھتے تھے، لیکن اس کی خلوت میں پاکیزگی نہ تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب سجا رکھے تھے۔ ایک میں ہی تھا جو جانتا تھا کہ اس کے نقاب کے پیچھے ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے۔ رات کو جب اس کی بیوی سو جاتی تب نہ جانے کتنی لڑکیوں سے دل بہلاتا۔ وہ ایک بہت بڑا فنکار تھا، سبھی کو راضی رکھتا اور میں اپنے مالک کا حکم بجا لاتا۔ مجال ہے کہ کبھی میں نے اپنے لب کھولے ہوں۔ ایک دن میرا مالک مجھے اپنے گھر بھول گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کی بیوی نے موقع غنیمت جانا، اسے کمرے کا دروازہ بند کر کے میری تلاشی لینا شروع کی۔ وہ بہت دیر کچھ ثبوت تلاش کرتی رہی، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ میں اسے چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے شوہر نے کئی عورتوں کے نمبر علی پلمبر اور نورا الیکٹریشین کے نام سے محفوظ کر رکھے تھے۔ جب باجی کا مجھ سے جی بھر گیا تو اس نے اپنے چھوٹے منع کے حوالے کر دیا۔ کمبخت نے میری جسم اور روح کے سارے انج ہلا دیے۔ آج مالک کے بغیر میرا دل بڑا خفا تھا۔ اتنے میں بیل بجی، مجھے اپنے مالک کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مالک نے مجھے ورفتگی میں اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نہ جانے کتنے راز تھے جو میرے اور مالک کے درمیان تھے۔ مالک مجھے سہولت کار بناتا، نہ جانے وہ اپنی بیوی کے علاوہ کتنے لوگوں کو فریب دے رہا تھا۔ ایک دن ٹریفک کے اشارے پر میرا مالک اپنی روٹھی محبوبہ کو منانے میں مصروف تھا کہ کسی نے آگے بڑھ کر مجھے اس کے ہاتھوں سے دبوچ لیا اور ٹریفک میں گم ہو گیا۔ میں دوبارہ سے اپنے اصلی مقام پر پہنچ گیا۔ میرے نئے مالک نے میرا حلیہ تبدیل کر دیا تھا۔ اب مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے خرید لیا تھا۔ میری مالکن کسی فلمی ہیروئن کی طرح دکھتی تھی جو ہر وقت میرے وجود کے آئینے میں ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر سیلفیاں لیتی اور پھر مختلف سوشل میڈیا ایپس پر چڑھا دیتی۔ وہ اپنے کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، بازار جانے، کپڑے خریدنے، ہر قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالتی۔ اس کے والدین اس پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے تھے۔ وہ پڑھائی سے بھی دور تھی اور غیر اخلاقی حرکتوں میں پھنس گئی تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کا ہر لمحہ میرے دل میں قید ہو رہا ہے، جسے وہ کبھی چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے وہ اپنی زندگی کے راز سب لوگوں سے کیوں شیئر کر رہی تھی۔ وہ ایک جھوٹی زندگی گزار رہی تھی۔ جتنا لوگوں کو خوش دکھائی دیتی، اندر سے اتنی ہی افسردہ تھی۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں اسے سمجھاؤں کہ میرا ساتھ چھوڑ دے۔ ایک دن میری دعا پوری ہو گئی اور وہ مجھے اپنی یونیورسٹی کے باتھ روم میں بھول گئی۔ وہاں سے پھر میں ایک نئی جگہ پر پہنچ گیا۔ اب مجھے کسی کام کرنے والی نے خرید لیا تھا۔ مجھے اپنا پرانا مالک اور اس کا ایئر کنڈیشن کمرہ بہت یاد آتا تھا۔ وہ صبح اٹھتی، کام پر جاتی، وہ باجیوں کو چھوٹے موٹے دھوکے دیتی رہتی تھی۔ کبھی غسل خانہ صاف کرتی، باجی کے فیس واش سے منہ دھو لیتی، شیمپو سر پر لگا لیتی اور کبھی فریج سے کوئی سیب یا انڈا چرا لیتی۔ وہ یہ سب کام کرنے سے ذرا بھی خائف نہ تھی۔ شام کو میری مالکن مجھے اپنے آدھا درجن بچوں کے حوالے کر دیتی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا، امیروں سے 2 بچے نہیں سنبھلتے اور بغیر پیسے اور نگہداشت کے اتنے بچے پال رہے تھے۔ بچوں نے 2-2 گھنٹے کی شفٹ لگا رکھی تھی۔ سچ پوچھو تو میں یہاں خوش نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا میری عمر گزرے جا رہی ہے۔ یہ وقت بھی بہت عجیب ہے، خود تو جوان رہتا اور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بوڑھا اور کمزور کر دیتا ہے۔ آخر ایک دن میں جل گیا اور جو ہر شخص میرے اتنے قریب تھا، کسی کو بھی میرے مرنے کا افسوس نہ ہوا۔ پھر نہ جانے انسان اس دنیا میں لوگوں سے امید کیوں رکھتا ہے۔ میں ایک موبائل تھا جو کہ ہر انسان کا دوست، اچھائی اور گناہ کا ساتھی تھا۔
میں بہت خوش تھا کہ لوگ انسانوں سے محبت کرنے کی بجائے، اپنوں کو وقت دینے کی بجائے مجھ جیسے پلاسٹک کے کھلونے پہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان کے ہر اعمال میرے دل میں نقش تھے۔ شاید قیامت کے دن میں موبائل بھی نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتوں کی طرح گواہی دوں گا کہ بے شک انسان خسارے میں تھا۔